السلام علیکم ناظرین گورنر کو معلوم تھا کہ مسلمان فوج کے محاصرے سے قلعے کو بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ محاصرے کو طول دیا جائے۔ اس کے سامنے یہ پہلو بھی تھا کہ سردیوں کا موسم قریب ہے۔ اگر محاصرے کو تقریباً 2 ماہ طول دے دیا جائے تو سردیوں کا موسم اپنے عروج پر ہوگا اور مسلمان مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لیں گے۔ اس بات سے قتیبہ بھی بے خبر نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے دستوں کو اس قلعے پر یلغار کرنے کا حکم دے دیا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے لیکن بیکند کا دفاع چوکس تھا، اس لیے مسلمان ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے۔ محاصرے کو 1 ماہ ہو چلا تھا اور ابھی تک مسلمان فوج کی کامیابی کے امکان نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آخر سردی کی وجہ سے مزید 1 مہینے تک مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے۔ لیکن قتیبہ بن مسلم کو یہ بات قبول نہ تھی۔ ایک دن اس نے سفر مینا والوں کو حکم دیا کہ قلعے کی دیوار کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ سفر مینا والوں نے حکم کی تعمیل میں فصیل کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کا ارادہ یہ تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے اس میں آگ لگا دی جائے جس سے فصیل منہدم ہو جائے گی، لیکن سفر مینا والوں نے اپنا کام ابھی مکمل نہیں کیا تھا کہ قلعے کی فصیل خود بخود گر گئی۔ اس سے 40 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی جائے کہ سفر مینا اسلامی فوج کا ایک خاص دستہ یا پلٹن ہوتی تھی جس کے ذمہ یہ کام ہوتا تھا کہ جہاں ضرورت پڑے سرنگ لگائیں اور زمین کھودیں۔ اگرچہ مورخین نے بیان نہیں کیا کہ سفر مینا والوں نے قلعے کی دیوار کے ساتھ کس طرح لکڑیوں کا ڈھیر لگایا، لیکن ان کے کام کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سرنگ لگا کر فصیل تک رسائی حاصل کی اور اپنا کام مکمل کیا، کیونکہ یہی ایک محفوظ ذریعہ تھا، اور شاید اسی وجہ سے لکڑیوں کا ڈھیر لگاتے ہوئے کسی ایک بھی سپاہی کے زخمی یا شہید ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ بیکند کی فصیل خود بخود گر گئی تھی، اس سے اسلامی فوج کے لیے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ کھل گیا تھا اور مسلمان ایک رکے ہوئے سیلاب کی مانند قلعے میں داخل ہو گئے۔ جو ان کے سامنے آیا قتل ہوتا گیا۔ اب پھر بیکند والوں نے صلح کی درخواست کی جسے قتیبہ بن مسلم نے رد کر دیا۔ اب تو مسلمان قلعے میں داخل ہو چکے تھے اور صلح کا مطلب تھا کہ شہیدوں کے خون کا سودا کرنا، جو قتیبہ کو منظور نہ تھا۔ اس نے لڑ کر قلعہ فتح کر لیا۔ شہر میں جتنے جنگجو تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 87 ہجری کا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس جنگ میں جو قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی کانا بھی تھا۔ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ترکوں کو مسلمان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اکسایا تھا۔ ایک دن سلیم الناس قیدیوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلیم الناس عبیدہ بن ابی بکرہ کے آزاد کردہ غلام تھے، دانا تھے اور قدر عمر رسیدہ بھی، اس لیے سب مسلمان ان کی عزت کرتے تھے۔ اس کانے شخص نے آواز دے کر انہیں روک لیا۔ کیا بات ہے اے وہ جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے؟ سلیم الناس نے اسے کہا۔ آپ مجھے شکل سے عقل والے لگتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ سلیم الناس نے اسے دوبارہ کہا۔ سننے میں آیا ہے کہ مسلمان اپنے قیدیوں پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ اس نے گویا سوال کیا۔ ہاں، ہم لوگ بغیر قصور کے کسی پر ظلم نہیں کرتے، سلیم الناس نے اسے جواب دیا۔ پھر وہ بولے، کیا تجھ پر کسی نے ظلم کیا ہے؟ نہیں، اس نے کہا، ابھی تک تو کسی نے مجھ پر ظلم نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ آئندہ مجھ پر ظلم کیا جائے گا، بس اسی بات سے مجھے خوف آتا رہتا ہے۔ سن لے آئے ایک آنکھ والے، سلیم الناس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تو بے قصور ہے تو تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا، لیکن اگر تیرا قصور بنتا ہے تو تجھے معاف بھی نہ کیا جائے گا، اسی بات سے تو میں ڈرتا ہوں۔ اس نے بے چارگی سے کہا، میں ڈرتا ہوں اے دانا شخص کہ جو قصور مجھ سے ہوا ہے اس کے بعد میری معافی ناممکن ہے۔ سلیم الناس کو شاید اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولے، تجھ سے کیا قصور سرزد ہو گیا ہے؟ میں نے ترکوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ابھارا تھا۔ اس نے جواب دیا، اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں، تو تم کیا چاہتے ہو؟ سلیم الناس نے کچھ سوچ کر اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ مسلمان فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، صرف اس صورت میں جب قیدی کا قصور قابل معافی ہو۔ سلیم الناس نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لوں۔ اس نے کہا، تم کتنا فدیہ ادا کر سکو گے؟ سلیم الناس نے پھر سوال کیا۔ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں اس وقت 5000 چینی ریشمی کپڑے کے تھان فدیے کے طور پر دے سکتا ہوں، اور ہر تھان کی قیمت 2000 درہم ہے۔ اس وقت چین ریشم کی ایک بہت بڑی منڈی تھا۔
یہاں ریشمی کیڑوں کو خاص طور پر پالا جاتا تھا اور پھر اس سے ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ اس وقت اچھا ریشم صرف چین میں پیدا ہوتا تھا۔ بعد میں جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تو انہوں نے اندلس میں ریشم کے کیڑے پالنے کی صنعت کو فروغ دیا۔ یوں ریشم کی صنعت میں چین کی اجارہ داری کسی حد تک کم ہو گئی۔ اس کی پیشکش سن کر سلیم الناس سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے قتیبہ بن مسلم کو اطلاع دی۔ قتیبہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ مانگا۔ اکثر لوگوں نے مشورہ دیا کہ فدیہ لینے سے مسلمانوں کی دولت عامہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا اب شاید اسے پھر ایسی حرکت کرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے اس سے فدیہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جب سب لوگ مشورہ دے چکے تو قتیبہ نے ان سے کہا، اگرچہ آپ سب نے خلوص نیت سے مشورہ دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ایک دفعہ ایسی حرکت کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ایسا کرے گا، یعنی اس کا وجود مسلمانوں کے لیے سراسر خطرہ ہی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آئندہ وہ کسی موقع پر مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے۔ میرے خیال میں وہ صرف اور صرف قتل کا مستحق ہے۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر بولا، میں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے، اگر کسی کو میری رائے پر اعتراض ہو تو وہ مجھے ٹوکنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن کسی نے کوئی بات نہ کی، بلکہ سب اس کی رائے سے متفق تھے۔ چنانچہ قتیبہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، بیکن کی فتح سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں بے شمار سونے اور چاندی کے برتن ملے۔ قتیبہ بن مسلم نے مال غنیمت کی نگرانی اور تقسیم کے لیے عبداللہ بن دلان ادوی کو مقرر کیا، جس کا تعلق بنی ملکان میں سے تھا۔ وہ امانت داری اور دیانت میں بے مثال تھا، اس لیے قتیبہ اسے امین ابن الامین کہتا تھا۔ اس کے معاون کے طور پر الیاس بن جیس البابلی کو مقرر کیا گیا تھا۔ ان دونوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا اور اس میں سونے اور چاندی کے جتنے برتن اور مجسمے تھے ان سب کو پگھلا کر سونا اکٹھا کر لیا۔ اس عمل کے دوران صرف جو میل ان سے نکلی اس کی مالیت 40,000 درہم تھی۔ دونوں سونا اور میل لے کر قتیبہ کے پاس آئے اور قتیبہ نے وہ میل انہیں بخش دی۔ دونوں نے جب اس کی قیمت لگوائی تو وہ 40,000 درہم تھی۔ انہوں نے اس کی اطلاع قتیبہ کو دی۔ قتیبہ نے اس میل کو دوبارہ پگھلوایا تو اس سے ایک روایت کے مطابق 1,50,000 مسکال سونا اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 مسکال سونا حاصل ہوا، جبکہ ایک مسکال 4.5 ماشا وزن کا ہوتا ہے۔ بیکن کی فتح کے بعد ہی ہر سپاہی کو مال غنیمت میں سے جو حصہ ملا اتنا پہلے کسی کے حصے میں نہ آیا تھا۔ بیکن کی فتح صرف ایک شہر کی ہی فتح نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا تجارتی مرکز اور مضبوط فوجی اڈا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا، جس سے ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ہو گئے تھے۔ اب وہ بخارا اور سمرقند جیسے اہم شہروں پر حملہ کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ بیکن کی فتح مکمل ہونے کے بعد قتیبہ نے حجاج کو تفصیلاً اس کی اطلاع دی۔ سلیم الناس ایک دن گھوڑے پر سوار بیکن کے قلعے میں گھوم رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ قلعے کے ایک ویران حصے کی طرف جا نکلے۔ وہاں انہوں نے ایک جوان سا لڑکی کو دیکھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور منہ پر مٹی اور گرد کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں دھات کا ایک نوکدار ٹکڑا تھا جس سے اس نے اپنے بازو اور چہرے کو زخمی کر رکھا تھا۔ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں وہ پاگل لگتی تھی۔ سلیم الناس کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا۔ انہوں نے گھوڑا روکا اور اتر کر اس کی طرف بڑھے۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ لڑکی چلانے لگی، رک جاؤ ورنہ میں اپنا خون کر لوں گی، رک جاؤ۔ وہ چیختی جا رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کر سلیم الناس رک گئے اور پیار سے بولے، بیٹی مجھ سے ڈرتی ہو؟ بیٹی کا لفظ سن کر وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے کہا، جب باپ ہی بیٹی کو بیٹی نہ جانے تو پھر اس رشتے کا فائدہ؟ اس دوران سلیم الناس اس کے قریب آ چکے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا کسی نے تم پر ظلم کیا ہے؟ آپ ظلم کی بات کرتے ہیں۔ اس نے اس بار قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جس لڑکی کا باپ اسے اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرے اس کے لیے دنیا میں کیا جگہ ہے؟ استغفر اللہ۔ سلیم الناس نے حیران ہو کر کہا، اگر واقعی ایسا ہے تو یہ انسانیت کی تدلیل ہے، اور ایسا شخص خدا کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ وہ پھر بولے، مجھے تمام حالات سناؤ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ناظرین، یہ لڑکی دراصل بیکن کے گورنر کی بیٹی تھی۔ جب مسلمانوں نے بیکن فتح کر لیا تو اسے گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا تھا اور اس وقت وہ مسلمانوں کی قید میں تھا۔ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب گورنر نے بیکن میں کامیابی سے بغاوت کی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس خوشی میں اس نے ایک جشن کا انتظام کیا جس میں شراب و شباب کی محفل برپا تھی۔ شراب کے نشے میں اس نے ایک لڑکی سے فعل بد کرنے کی کوشش کی۔ یہ لڑکی اس کی حقیقی بیٹی تھی۔ لڑکی کے احتجاج پر بھی گورنر کو کچھ اثر نہ ہوا۔ اس وقت گورنر کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے دوبارہ بیکن پر حملہ کر دیا ہے تو وہ دفاعی انتظامات میں مصروف ہو گیا
اور یوں یہ لڑکی اس کی حوث کا نشانہ بننے سے بچ گئی۔ لیکن اس واقعے نے اسے نہ صرف اپنے باپ سے متنفر کر دیا بلکہ تمام گھر والوں سے بیزار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی اس عیاشی میں مبتلا دیکھتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کرتی رہتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس واقعے نے اسے اتنا بیدار کر دیا کہ وہ محل چھوڑ کر اس ویرانے میں آ گئی۔ زندہ رہنے کے لیے صرف روٹی کی ہی ضرورت تھی، جو اسے کسی نہ کسی طرح ملتی رہتی تھی۔ اب وہ سلیم الناس کو تمام حالات سنا رہی تھی۔ اور محترم بزرگ، آپ چاہے جو بھی سمجھے، میں مسلمانوں کی بڑی مشکور ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ انہی کی وجہ سے میری عزت بچی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سلیم الناس غیر مسلم ہیں۔ بیٹی، اسلام خواتین کی عزت کا علمبردار ہی تو ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں تمہارے خیالات اچھے ہیں۔ سلیم الناس نے اسے جواب دیا۔ تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ الحمدللہ، سلیم الناس نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمان عورت کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا۔ یہ سوال کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی تھی۔ بیٹی، ہم صرف عورت کی ہی نہیں بلکہ ہر انسان کی عزت کرتے ہیں، سلیم الناس نے جواب دیا۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ اس لڑکی نے بچوں کی ادا سے سوال کیا۔ تم ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ سلیم الناس نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کیا۔ جی، اس نے جواب دیا تو سلیم الناس پھر بولے، سوچ لو، تمہیں اپنا گھر اور ماں باپ چھوڑنے پڑیں گے۔ اب اس گھر کا کیا کرنا جہاں میری عزت ہی محفوظ نہ ہو؟ اس نے جواب دیا۔ اچھا پھر اٹھو، سلیم الناس نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہاں چند مسلمانوں کی بیویاں بھی ساتھ آئی ہیں، تمہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب تمہارے لیے کوئی مناسب شخص نظر آئے گا تو تمہارا مستقل بندوبست ہو جائے گا۔ ناظرین، بخارا شہر میں اس اطلاع نے ہلچل مچا دی تھی کہ بیکن مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے۔ یہ اطلاع لے جانے والا کوئی اور نہیں، بیکن کے محکمہ جاسوسی کا افسر ارد تھا۔ اس نے یہ اطلاع دروان خدا کو دی تھی، جو بخارا کا بادشاہ تھا۔ دروان خدا محل کے دالان میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز سے غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ دالان میں ایک میز پر سرہی اور شراب پینے والے گلاس دھرے تھے، جن میں سے ایک گلاس شراب سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ارد کھڑا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے چند لمحوں کے لیے رکتا اور گلاس سے چند گھونٹ بھرنے کے بعد دوبارہ ٹہلنے لگتا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح کرتا رہا، پھر رک کر غور سے ارد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بیکن جیسا کلا مسلمانوں کے ہاتھ چلا گیا، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ عالی مقام مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ارد نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں جانتا ہوں یا نہیں۔ اگر میں جانتا ہوں تو بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بات کا مطلب جان لو۔ پھر وہ اسی طرح ٹہلنے لگا، پھر رک کر بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اگلی منزل بخارا ہوگی، اور اگر یہاں بھی تم جیسے بھگوڑے موجود ہوئے تو اس شہر کا بھی خدا ہی حافظ ہوگا۔ اگر جناب عالی ہمیں موقع دیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ مایوس نہیں کریں گے، ارد نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بیکن سے کتنی فوج بچ کر رہی ہے؟ دروان خدا کا لہجہ اس بار قدرے نرم تھا۔ بیکن سے بھگنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور ابھی تک شاید ہی کوئی بخارا پہنچا ہو۔ راستے میں نو مشکات اور رامیشنا آتے ہیں، وہ لوگ بخارا آنے کی بجائے ان قلعوں میں پناہ لینا زیادہ بہتر خیال کریں گے، ارد نے جواب دیا۔ مجھے بیکن کی شکست کے تمام حالات تفصیل سے سناؤ۔ یہ دروان خدا کا حکم تھا، اور ارد نے شروع سے لے کر آخر تک تمام حالات اس کے سامنے بیان کر دیے۔ یہ واقعات سن کر وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ عالی مقام، ارد نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اگر اجازت دیں تو ایک بات کہوں۔ کہو، کیا بات ہے؟ دروان خدا نے چونک کر ارد کی طرف دیکھا۔ اس ساری صورتحال سے نپٹنے کی ایک ہی صورت ہے۔ ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب کہہ بھی دو، کیا بات ہے؟ دروان خدا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر مسلمان ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں تو یہ صرف قتیبہ کی وجہ سے ہے۔ اس بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قتیبہ کو قتل کروا دیا جائے، ارد نے کہا۔ دروان خدا نے اس طرح ارد کی طرف دیکھا جیسے اسے ارد کی بات پسند آئی ہو۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کیونکہ اس ایک شخص کے قتل ہونے سے مسلمانوں کا حوصلہ پسپا ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر سکوت کے بعد وہ بولا، ابھی تو وہ سردی کے موسم کی وجہ سے چلا گیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ پھر آئے گا، اور ضرور آئے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر وہ ارد کی طرف مڑا، کیا تم اس کے قتل کا انتظام کروا سکتے ہو، یا یہ ذمہ داری میں کسی اور کو سونپ دوں؟ عالی جہاں، ارد بولا، یہ میرے لیے عزت کی بات ہوگی کہ آپ کا کوئی ذاتی کام کروں۔ نہیں، یہ میرا ذاتی کام نہیں، دروان خدا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یہ بخارا کی عزت و عظمت کا معاملہ ہے۔
تم اس طرح کرو کہ چند دن آرام کرو، پھر تمہیں مروف روانہ ہونا ہے۔ جس جس کو ساتھ لے جانا چاہو تمہیں اجازت ہے کہ اسے ساتھ لے جاؤ، اور کسی کام کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھو اگر میں تم پر اپنا اعتماد کر رہا ہوں تو میں ناکامی کی خبر نہ سنوں۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو اپنے ساتھیوں سمیت موت کو گلے لگا لینا، کیونکہ اس صورت میں اگر تم بخارا بھی واپس آئے تو موت تمہاری منتظر ہوگی۔ دروان خدا کہتا چلا گیا، آپ ناکامی کی خبر نہیں سنیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ارد نے جذباتی انداز میں کہا۔ وہ خوش تھا کہ دروان خدا یعنی بخارا کے بادشاہ نے اسے کوئی کام کہا ہے، اگرچہ وہ دروان خدا سے پہلے بھی 2-3 بار مل چکا تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے ارد کو براہ راست کوئی کام سونپا تھا۔ اسی بات پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ قتیبہ کو قتل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ اسے ناممکن بھی نہیں سمجھ رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کو دروان خدا نے بھی بھانپ لیا، اس لیے اس نے ارد کو ٹوکتے ہوئے کہا، اور تم عقل مند ضرور ہو گئے، لیکن ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ مجھے تمہارے چہرے پر ضرورت سے زیادہ ہی اعتماد نظر آ رہا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کو ختم کرو، جو حکم علی جا۔ ارد نے کہا تو دروان خدا نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی ارد وہاں سے چلا آیا۔ اب اس کا ذہن کوئی ایسا منصوبہ سوچنے میں مصروف تھا جس سے خطرہ کم سے کم لیکن کامیابی کے امکان زیادہ سے زیادہ ہوں۔ ناظرین، قتیبہ بن مسلم نے بیکند کو 87 ہجری میں فتح کیا تھا، لیکن اب 88 ہجری شروع ہو چکا تھا اور موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ 88 ہجری چند واقعات کے لحاظ سے بہت اہم سال ہے۔ ان واقعات میں ایک تو قلعہ توانیہ کی تسخیر ہے، دوسرا واقعہ مسجد نبوی کی تعمیر نو ہے۔ ربیع الاول 88 ہجری شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، جنہیں عمر ثانی بھی کہا گیا ہے۔ بعد میں انہیں خلافت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ بہرحال ذکر چل رہا تھا ربیع الاول 88 ہجری کا۔ ایک دن مدینہ میں ایک قاصد داخل ہوا، اس کا حلیہ قدرے بگڑا ہوا تھا اور اس نے اپنا امامہ بھی بے تکا سا باندھا ہوا تھا۔ لوگوں کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ قاصد خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے کوئی پیغام لایا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ پیغام کیا ہے، اس لیے لوگوں میں چہ مگویاں شروع ہو گئیں۔ قاصد لوگوں کو چہ مگویوں میں مصروف چھوڑ کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور ولید کا پیغام دیا۔ اس پیغام میں لکھا تھا کہ خلیفہ کی خواہش ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے تاکہ نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے یہ حکم بھیجا گیا کہ ازواج مطہرات کے حجرے بھی گرا کر مسجد میں شامل کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ حکم میں یہ بھی تحریر تھا کہ اگر ممکن ہو تو مسجد کے سامنے کا حصہ بھی کچھ اور بڑھا دیا جائے اور آس پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر دیے جائیں۔ خلیفہ کے مطابق اگر ایسا کر دیا جاتا تو مسجد کا طول 200 گز اور اسی طرح عرض بھی 200 گز ہو جاتا تھا۔ مسجد کے سامنے جو گھر تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ننیال کے تھے، اس لیے یہ گھر خریدنا مشکل نہ تھا۔ اس لیے خلیفہ نے انہیں لکھا تھا مسجد کے سامنے کے گھر خرید کر مسجد میں شامل کر لیں، اور آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ مسجد کے سامنے آپ کے ننیالی رشتہ داروں کے مکانات واقع ہیں، وہ آپ سے تعاون کریں گے۔ پیغام میں مزید لکھا تھا اور اگر ان میں سے کوئی شخص مکان دینے سے انکار کرے تو آپ شہر والوں سے ان مکانات کی صحیح قیمت کا اندازہ لگوا کے نقد قیمت ان مکانات کے مالکوں کے حوالے کر دیں اور پھر مکانات کو منہدم کروا دیجیے۔ اس کے لیے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثالیں بھی موجود ہیں، انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی تھی، اور انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ مسجد کے پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر دیے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید کا پیغام ملا تو انہوں نے ان مکانات کے مالکوں کو بلوا بھیجا۔ جس وقت خلیفہ کا قاصد عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اس وقت ان مکانات کے مالک بھی ان کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ جب انہیں خلیفہ کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا تو وہ لوگ رقم کے عوض اپنے مکانات مسجد کے لیے دینے کے لیے تیار ہو گئے، جو انہیں ادا کر دی گئی۔ جس وقت ولید نے یہ پیغام بھیجا تھا اس کے تھوڑے عرصے بعد اس نے فن تعمیر کے ماہرین بھی مدینے بھیج دیے۔ ابھی یہ ماہرین مدینہ نہیں پہنچے تھے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ ابھی صرف مدینہ کے کاریگر ہی تعمیر کے کام میں حصہ لے رہے تھے۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات کے حجروں کو منہدم کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو ولید بن عبد الملک کے بھیجے ہوئے کاریگر بھی مدینہ پہنچ گئے۔ روایت ہے کہ مسجد کے انہدام اور تعمیر کی نگرانی کا کام عمر بن عبدالعزیز نے صالح بن کیسان کے ذمہ لگایا۔
نیز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے انہدام میں عمر بن عبدالعزیز خود بھی شریک ہوئے۔ مدینہ کی اور بھی سرکردہ لوگ ان کے ساتھ شامل تھے۔ تاریخوں میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں وہ یہ ہیں: قاسم سالم ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث، عبید اللہ بن عبداللہ بن عقبہ، خارجہ بن زید اور عبداللہ بن عمر۔ یہ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مسجد کی نئی عمارت کے نشان بتاتے جاتے اور وہ ان کے مطابق نشان لگاتے جاتے تھے۔ جب مسجد کی بنیادیں رکھی گئیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان اشخاص نے بھی بنیادیں قائم کرنے میں حصہ لیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خواہش تھی کہ مسجد وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہو، چنانچہ اس نے قیصر روم کو خط لکھا۔ خط میں اس نے قیصر روم کو کہا کہ میں نے چونکہ مسجد نبوی کا انہدام اور پھر نئے سرے سے تعمیر کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ بھی اس کام میں میری امداد کیجیے۔ یہ پیغام پڑھ کر قیصر روم نے 1,00,000 مسکال سونا، 100 مار اور 40 اونٹ جن پر منقش اور کندہ کیے گئے پتھر لدے ہوئے تھے ولید بن عبد الملک کے پاس بھجوا دیے۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان شہروں سے جو اس کے حکم سے نامعلوم وجہ کی بنا پر مسمار کر دیے گئے تھے، خوبصورت اور مینہ کاری کیے گئے پتھر تلاش کرا کے خلیفہ ولید کے پاس بھیجے۔ پھر خلیفہ ولید نے یہ تمام سامان مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس روانہ کر دیا، جنہیں مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور یوں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔